اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا صدق اللہ العظیم۔ سوائے اس کے نہیں، صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے انتظام پر مامور ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے کچھ ہم نے کل باتیں عرض کی تھیں، اور اسی طرح اموال زکوٰۃ کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور اسی طرح مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں بھی بات کی تھی، نصاب کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور صاحب نصاب کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ تو کل ہم نے انما الصدقات للفقراء اور مساکین، آج ہم والعاملین پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کچھ متعلقہ مسائل اور ہیں۔ والعاملین علیہا کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے جو عملہ مامور ہوتا ہے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کے آئینے میں یہ بات بتا دوں کہ کیا نظام تھا پہلے، اور جو لوگ مقرر ہوتے تھے وہ کیا کام کرتے تھے، اور کس طرح جو ہے وہ ان کو مصرف زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ہے کہ مال دو قسم کے ہیں، ایک کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ وہ اموال کہلاتے ہیں کہ جن کو چھپانا چاہیں تو چھپا نہ سکیں، اور اموال باطنہ اسے کہتے ہیں کہ جن کو چھپانا چاہیں تو چھپا سکتے ہیں۔ اب وہ اموال کہ جن کو چھپانا چاہیں تو نہیں چھپا سکتے، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک اناج ہے، فصل، کھیتی باڑی، زراعت۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو کھیتی باڑی ہے مکانوں کے چھتوں پر تو ہونے سے رہی، اور اسی طرح گھر کے صحن میں بھی غلہ اور گندم اور کماد اور چاول اور باجرہ اور جو اگانے سے ہم رہے، اس کے لیے ظاہر ہے کھلی فضا کے اندر ایک زمین ہوگی، زمین کس کی ہے اس کا بھی ریکارڈ ہوگا، کتنی ہے اس کا بھی ریکارڈ ہوگا، اور اس پہ کتنی اگی ہے اور کتنی بنجر پڑی ہے یہ تو سب کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہوتے ہیں، پالنے والے جانور جو سے بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے ایک آدھ بکری تو ہم اپنے بیڈ روم میں بھی کھڑی کر سکتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بھی بعض لوگ گاؤں دیہاتوں میں وہ ان کی بیٹھک بھی ہوتی ہے اور بکری کھڑی کرنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، اور آج کل ہم قربانی کے دنوں میں جو 2-4 دن بکری گھر میں رکھتے ہیں تو وہ عام طور پر ہم کہیں نہ کہیں اس کو اٹکا لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن گائیں، بھینسیں، اونٹ، گھوڑے اور بکریاں، بکرے، بھیڑ، گائے، یہ جو بھی ایک بے تحاشا مال ہے، تو آج بھی ہم لوگ اگر اس کو سنبھالنا چاہیں تو بڑا سا فارم ہاؤس بنانا پڑتا ہے، بڑی سی چاردیواری بنانی پڑتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے جانور پالے ہوئے ہیں، تو وہ جو جانور پالے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی چھپا کر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اسی کہتے ہیں اموال ظاہرہ، یعنی جو یقیناً ظاہر ہو کے رہتے ہیں، ان کو چھپانے سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے آج کل کے حالات میں اگر کسی آدمی کی فیکٹری ہے تو وہ فیکٹری کو بھی تہہ خانے میں چھپا نہیں سکتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے ایریے میں ہے، پلاٹ کس کا ہے، اور اس کے اوپر لگے ہوئی مشینری کس کی ہے، کہاں سے آئی، کیا پروڈکٹ ہے۔ تو صبح شام رات دن وہاں گاڑیاں آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہمارے ہاں ٹیکس وصول کرنے والا آج کل محکمہ ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ فیکٹری اور اس کی پروڈکشن نہیں چھپائی جا سکتی، اور اسی بنا پر جو ہے وہ بہرحال اس کا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کا کاروبار ہے اور وہ کاروبار چاہے امپورٹ کا ہے، ایکسپورٹ کا ہے، بیرونی ہے، اندرونی ہے، دکان ہے، سٹور ہے، گودام ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ گھر کے الماری میں نہیں ہو سکتی۔ بعض بچوں نے گھر کے اندر ایک بکسہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ چھوٹی سی الماری بنائی ہوئی ہوتی ہے جہاں محلے کے بچے بچیوں کو وہ ٹافیاں، بسکٹ اور پاپڑ اور یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کاروبار بھی نہیں چھپ سکتا۔ محلے میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بچے نے یا فلاں خاتون نے اپنے گھر میں ٹافیاں اور فلاں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بیچتی ہے۔ تو اگر گھر میں رکھا ہوا ہے بکسے والا کاروبار بھی چھپ نہیں سکتا، تو اس سے بڑھ کر جو کاروبار ہے، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ کسی کی ریڑھی ہو، چاہے وہ پلازا ہو، اور چاہے بہت بڑا سٹور ہو، ڈپارٹمنٹل سٹور ہو، میٹرو ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ بھی چھپانے سے نہیں چھپتی، تو اسے کہا جاتا ہے اموال ظاہرہ۔ جو اموال باطنہ ہیں
تو اس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، کسی بھی شے کے بنے ہوئے ہوں، یا نقد رقم ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چھپائی جا سکتی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں انہیں رکھ سکتے ہیں اور لوگوں سے چھپا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنا سونا ہے آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے گھروں میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، اسے کہتے ہیں اموال باطنہ۔ تو پہلے وقت میں جو حکومت وقت ہوتی تھی اسلامی سلطنت، تو ان کی طرف سے باقاعدہ ایک محکمہ مال ہوتا تھا، اور محکمہ مال کے اندر ایک سیکشن ہوتا تھا جو لوگوں کے علاقوں میں جا کر، گھروں میں جا کر، اور ان کی چیزوں کو نوٹ کر کے وہ اس کا ریکارڈ رکھتے تھے، اور سال کے بعد وہ افسران، وہ عملہ، وہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ان لوگوں سے وصول کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مرکز میں بیت المال ہوتا تھا، وہاں جمع ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہاں سے تقسیم ہوتی تھی مستحقین کے لیے۔ تو جس وقت حکومت وقت جو ہے وہ ایسا محکمہ قائم کرتی تھی، اس کا عملہ رکھتی تھی، اور اموال ظاہرہ لوگ وہ گھروں میں جا کر، ان کے ریوڑوں میں جا کر، ان کے فارم ہاؤس میں جا کر پوچھتے تھے کہ بھائی کل بکریاں کتنی ہیں، اتنی بکریوں پر اتنی زکوٰۃ ہے، نکالو ایک بکری، اور اونٹ کتنے ہیں، اتنے اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ ہے، لہٰذا نکالو اتنے اونٹ، اور گائے کتنی ہیں، اتنی گایوں پر اتنی زکوٰۃ ہے، لہٰذا نکالو۔ وہ ان سے لائی ہوئی، جمع کی ہوئی زکوٰۃ جو ہے وہ جمع ہوتی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اہتمام فرمایا ہوا تھا کہ آپ جب کسی کو گورنر یا والی متعین کرتے تھے کسی علاقے کا، تو ساتھ ہدایات دے کے بھیجتے تھے کہ اس طریقے سے آپ نے زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے، اور اس طریقے سے پھر آپ نے جمع کرنا ہے، پھر اس طریقے سے آپ نے مرکز کو ارسال کرنا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ اس وقت رہا۔ تو یہ جو والعاملین علیہا ہیں، اس سے مراد وہ عملہ ہے جو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرتا تھا اور مرکز میں لا کر جمع کرواتا تھا۔ آج کل جو کہ ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مد زکوٰۃ لینے والی موجود نہیں رہی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اگر پھر ہماری اسی طرح اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں، وہ باقاعدہ محکمہ قائم کرتے ہیں، پھر اس کی وصولی کا انتظام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تقسیم کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ مد بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ تو بہرحال یہ اور جو اموال باطنہ ہیں، اس کا حکم یہ ہوتا تھا اور ہے کہ ہر شخص خود اس کا حساب کرے، اس کی زکوٰۃ نکالے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مستحقین تک پہنچائے۔ اس کے لیے کوئی بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے عمومی طور پر آج کل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں خود حساب لگانا ہوتا ہے کہ میرے پاس دکان میں سامان کتنا ہے، اور فیکٹری میں کتنا ہے، گھر میں کتنا پڑا ہوا ہے، کتنا بک گیا ہے، کتنا باقی ہے، اسی طریقے سے سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقد رقم کتنی ہے، اور جو ہماری ملکی کرنسی ہے اس کے اندر میرے اکاؤنٹ کے اندر کتنا ڈپازٹ ہے، اور جو انٹرنیشنل کرنسی ہے اس کے اگر کوئی کسی کے اکاؤنٹ ہیں تو وہ کس ملک میں ہیں، اور اس کے اندر کتنے اثاثہ جات ہیں، پاکستان میں ہے، یا ہمارے کچھ ریال ہیں سعودی میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈالر ہیں امریکہ میں پڑے ہوئے، یا اور زیادہ دولت ہے جو سوئٹزرلینڈ میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ یا سوئٹزرلینڈ کا بینک جانتا ہے، تو یا پھر ہمیں اس کا پن کوڈ کے ذریعے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اموال باطنہ شمار ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خود اس کی زکوٰۃ نکالیں اور ادا کریں۔ جب یہ بینکنگ کا نظام نہیں تھا تو اس وقت تک اکاؤنٹس کے ذریعے سے بھی نہیں پتہ چلایا جا سکتا تھا، اکاؤنٹ ہی نہیں تھے کہ اس آدمی کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ کرنسی کو اپنے پاس سنبھالنا ایک فتنہ ہے، ایک مصیبت ہے، مشکل ہے، اس بنا پر وہ عام طور پر اکاؤنٹس کے اندر جمع کروائی جاتی ہے، اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہو یا اسٹیٹ بینک کے متحد جتنے بینکس ہیں، ان کو ہر وقت ہماری تمام تر مالی نقل و حرکت کا علم ہوتا ہے، اور ان کے پاس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کس دن میں نے کتنے پیسے رکھوائے تھے، کتنے میں نے لے لیے ہیں، کتنے باقی ہیں، لیکن جو ان کی سسٹم ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ میں نے کب کب کتنے جمع کروائے، پھر کس تاریخ کو کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر میں نے کس علاقے سے جا کر وصول کیے، اور اس کے بعد اب میرے پاس کتنا باقی ہے۔ اس تناظر میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں یہاں پر کچھ اسلامی شقوں کا اضافہ بھی ہوا، ان پر عمل درآمدگی بھی ہوئی۔ اسی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو بینکوں میں پڑی ہوئی رقم ہے یہ ایک لحاظ سے اموال ظاہرہ ہیں، لہٰذا بینکس جو ہیں وہ ہماری زکوٰۃ وہاں سے اٹھا کے حاکم وقت یعنی حکومت کے وقت کے جو زکوٰۃ فنڈ ہے اس کے اندر وہ رکھوا دیں گے، جمع کروا دیں گے،
اور پھر حکومت جو ہے وہاں سے اپنی ثوابدید پر محکمہ زکوٰۃ سے مستحقین زکوٰۃ کے لیے وہ پیسوں کا پہنچانے کا بندوبست کرے گی۔ تو اس وقت یہ قانون بھی پاس ہوا، پھر امپلیمنٹیشن بھی ہوئی، اور تب سے آج تک جو ہے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یکم رمضان کو بینک جو ہیں وہ ورکنگ کے لیے بند ہوتے ہیں، اور ہمارے وہاں پڑی ہوئی جو فکس ڈپازٹ ہیں اس کی رقم جو ہے وہ بطور زکوٰۃ وہاں سے کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر وہ ان کے بقول کہ وہ محکمہ زکوٰۃ کو پہنچا دیتے ہیں، اور محکمہ زکوٰۃ جو ہے اپنے حساب سے وہ غریبوں تک پہنچا دیتا ہے۔ البتہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر ہماری رقم پڑی ہوتی ہے تو پھر بینک جو ہے وہ اس میں نہیں کاٹتے۔ اس کی شرائط میں اسی طرح تھا کہ جب چاہو لے لو، فکس جو ڈپازٹ ہیں اس میں چونکہ وہ سال بھر انہوں نے رہنا ہوتا ہے بندے کے پاس، تو وہ اگر نصاب کے برابر ہوں، یعنی اس سال جیسے انہوں نے 80,000 مقرر کیا تھا، تو جس کی رقم فکس ڈپازٹ میں 80,000 کے لگ بھگ تھی تو اس بھی انہوں نے زکوٰۃ کاٹ لی، اور جن کی اس سے کم تھی وہ نصاب سے کم تھے لہٰذا نہیں کاٹی گئی، اور جن کے اثاثہ جات جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تھے ان کی زکوٰۃ بھی نہیں کاٹی گئی۔ تو بہرحال بینک چونکہ مستقل طور پر حکومت کی طرف سے اس کام پر مامور نہیں ہے کہ صرف ان کی ملازمت جو ہے وہ اسی بات پہ ہو کہ وہ لوگوں کی زکوٰۃیں جمع کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس وجہ سے والعاملین علیہا کے تحت اس کی مد میں ان کو پیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ یہ والعاملین علیہا تھا کیا، اور یہ کس طرح مصرف زکوٰۃ تھا اور کیوں تھا۔ اس لیے کہ وہ لوگ اسی کام پر مامور رہتے تھے، متعین رہتے تھے۔ ہم تو اپنے حساب سے آج کل رمضان شریف کو گورنمنٹ نے چونکہ مقرر کر دیا ہے تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے، ورنہ اس وقت جو محکمہ جاتی نظام تھا وہ یوں نہیں تھا کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ، وہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی آج کل محکمے کے افسران جو ہیں فرض کرو بھائی وہ ساہیوال پہ کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کرتے تھے کہ اب ہم ڈیجی کوٹ جا رہے ہیں، اب ہم شاہ کوٹ کام شروع کر رہے ہیں، اب ہم سلا والی کر رہے ہیں، اب ہم ساہیوال کر رہے ہیں، اب ہم گجرانوالا کر رہے ہیں، گجرات کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر جو لوکلی سسٹم ہوتا تھا اس کے اندر بھی پھر جو عملہ ہوتا تھا تو وہ کبھی 86 چیک، کبھی 88 چیک، کبھی 79 چیک، کبھی شمالی، کبھی جنوبی، کبھی فاضل ٹاؤن، کبھی حیدرآباد ٹاؤن، کبھی جناح کالونی، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہے۔ تو وہ عملہ جو ہے وہ روزانہ صبح 8 بجے ڈیوٹی پر آ کر شام تک اپنے معاملات، حساب کتاب، لینا دینا، رکھنا پہنچانا، پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا۔ اس کو اگر ہم آج کل کے تناظر میں سمجھنا چاہیں تو جیسے ٹرسٹ ہوتے ہیں آج کل بہت سارے رفاہی، جیسے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا اسی طریقے سے یا کوئی اور، تو ان لوگوں کا جو عملہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، اپنے ڈیوٹی پر وہ آتا ہے، آ کر جو راشن پکانے والے ہیں، کھانا پکانے والے ہیں، وہ کھانا پکاتے ہیں، پھر دوسرا عملہ اگر کھانا تقسیم کرنے پر چلا جاتا ہے، پہلے والا عملہ وہ جو اگلے دن کا انتظام شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یعنی ان کا وہ مخصوص عملہ جو ہے وہ صبح شام رات دن اسی پر کام کرتا ہے، لیکن شرعی طور پر ہم ان کو عاملین علیہا میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ شرعاً جو ہے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی تقرری ہو، اور گورنمنٹ ہی زکوٰۃ جمع کرتی ہو اور گورنمنٹ ہی تقسیم کرتی ہو، تو اس صورت میں جو ہے جیسے پہلا تھا تو وہ اس صورت میں بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ تو بہرحال یہ ہے والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اتفاقاً ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو سسٹم تھا اس کے مناسب یہ ہے، اب آج کل کے حالات میں چونکہ وہ صورتحال نہیں ہے لہٰذا یہ مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ اب ہم کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں جو تھوڑے بہت زکوٰۃ کے لین دین کے وقت پیش آتے ہیں، کچھ کل عرض کیے تھے، اور فرضی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوں گے، میں وہ مفروضے کے طور پر آپ کو سوالوں کے جوابات دے رہا ہوں۔ آپ نے اگلے دن یہ بات پڑھی تھی کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان دونوں کو کسی اور کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس میں کبھی کبھی یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں مشترکہ طور پر کماتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک کما کر دوسرے کے پاس مال رکھواتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بیٹے کی جاب ہوتی ہے، جیسے عام طور پر شادی سے پہلے ہم جب کچھ کماتے ہیں تو وہ پہلی تنخواہ، دوسری تنخواہ، چوتھی تنخواہ جب تک والدین سے جدا نہ ہوں تو کچھ اپنے ضروریات رکھ کر باقی ہم رقم جا کر اپنے والد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ اپنی اماں جی کے حوالے کر دیتے ہیں،
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں، ان کی ریڑھی ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، اور کچھ ایسا کام ہے کہ والد صاحب ان کے ذرا آرام سے دن میں جاتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ سویرے چلا جاتا ہے، پھر والد صاحب شام کو ذرا جلدی آ جاتے ہیں، بیٹا دیر سے آتا ہے، یا کاؤنٹر پر جو ہے وہ والد صاحب بیٹھتے ہیں اور فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بیٹا کام کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر ان کی باہمی مشاورت سے جو مال رکھنے کا ان کے ہاں طریقہ طے پا چکا ہو اور مال کمانے کے بعد جس کی ملکیت میں چلا جاتا ہو، تو اسی کے ذمے پورے کی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جو دے کر فارغ ہو جاتا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری چاہے بہنیں اگر جاب پر جاتی ہیں شروع میں، تو یا پھر ہمارے بھائی، تو وہ ماں اور باپ کو لا کر دینے کے بعد پھر باپ کی ثوابدید ہے کہ اس سے پلاٹ خریدتا ہے، یا اس سے سامان خریدتا ہے، یا جہیز خریدتا ہے، یا برتن خریدتا ہے، یا کچھ بھی نہیں خریدتا، یا اپنی سگریٹ خریدتا ہے۔ بیٹے کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ بعد میں مال ان کے سے پوچھے بنا اس سے لے سکے، تو ایسی صورت میں وہ ماں کو دے گا تو ماں مالک بن جائے گی، باپ کو دے گا تو باپ مالک بن جائے گا۔ عموماً جو ہمارا رواج ہے ہماری اس مشرقیت میں وہ یہ ہے کہ رقم ساری والد کی شمار ہوتی ہے، ماں بطور امانت حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس رکھوائے جاتے ہیں کہ چونکہ آپ ہر وقت گھر میں ہیں اور آپ نے ہی زیادہ بات بھی کرنی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ رکھ لو، ہم آپ سے گاہے بگاہے لیتے رہیں گے۔ اس کو ہم مالک نہیں بناتے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بہن کو یا کسی سہیلی کو 10,000 روپے قرضہ دینا ہو تو ہم سے پوچھے بنا وہ عام طور پر نہیں دے سکتی۔ دے بیٹھے تو بعد میں ہم جو ہے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، کس نے کہا تھا آپ کو، کس سے پوچھا۔ تو جو شخص اس پوزیشن میں ہو کہ دوسرے کے پوچھے بنا لین دین نہ کر سکتا ہو، اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، اور جو کر پاتا ہو اور اس سے پوچھا نہ جا سکتا ہو، اس کی بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا مالک ہے۔ تو اسی طرح کاروبار بھی جب عام طور پر مشترکہ کاروبار چلتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی پیمنٹ بھی والد کرتا ہے اور وصولیاں بھی والد کرتا ہے، بیٹا جو ہے وہ صرف ڈیوٹی کرتا ہے۔ لیکن باہمی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ باپ جو کچھ بچا رہا ہے وہ اولاد کے لیے ہی بچا رہا ہے، اس نے اپنے بھتیجوں کو بھی نہیں دینا، اور اس نے اپنے کسی نئی رشتہ داری اور نئی شادی اور نئی اولاد کو بھی نہیں دینا۔ ان تمام حالات کے اندر میں نے عرض کیا کہ جو مالک شمار ہوتا ہے یعنی والد ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی اور وہ ذمہ دار ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ معاملات سے نکل جاتے ہیں اور بیٹا ہی جو ہے وہ سارے چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے، والد صاحب بس آتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں، اس وقت پھر سارا حساب کتاب جو ہے وہ بیٹے کے ذمہ ہوگا اور اسی کو زکوٰۃ دینی لازم ہوگی۔ اسی ضمن میں کبھی کبھی یہ بھی سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے والد کے ہمارے حقوق رکھے ہیں اور وہ ہمارا والد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے استاذ کو اور سسر کو ہمارا والد قرار دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے مد میں بھی وہ باپ ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو تو ہے بیوی، اس کا جو باپ ہے، اس کا باپ ہے، وہ تو اپنی زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتی، اور نہ شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ اپنے سسر کو دے سکتا ہے۔ ہاں اگر لڑکا جو ہے یعنی داماد ہے، اس کی کچھ اپنی زکوٰۃ ہے تو وہ اپنے حقیقی والد کو تو نہیں دے سکتا لیکن اپنے مجازی والد کو دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر استاد شاگرد میں یہ معاملہ ہے تو جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کے حالات کمزور ہوتے ہیں بچپن میں، اساتذہ جو ہیں وہ ان کی دیکھ بھال، لین دین، معاملات، کتاب کاپی، فیسیں، بستہ، بیگ، بہت ساری جگہوں کے اندر جو ہے وہ اساتذہ شاگردوں کا تعاون کرتے ہیں، کبھی شاباش کے عنوان سے، کبھی انعام کے عنوان سے، کبھی خاموشی سے کہ بیٹا یہ لے جاؤ، یہ رکھ دو، یا بس آپ فکر نہ کرو یہ ہو جائے گا، فیس چھوڑو، میں جانوں وہ جانے، تو ہم لیتے رہتے ہیں۔ تو ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ شاگرد بڑھ کر جو ہے وہ ایک وقت کی چیز بن جاتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ یہ جانتا ہو کہ میرے استاد محترم مستحق زکوٰۃ ہیں تو وہ ان کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ احتراماً جو ہے وہ اگر تصدیق چاہ رہا ہے کہ استاد صاحب جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں تو کسی طریقے سے پوچھ لے جس میں عزت نفس پر حرج نہ آئے، اور ورنہ وہ عید وغیرہ کے عنوان سے یا خدمت کے عنوان سے یا کسی بھی طرح سے کہ سر جی یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موبائل میرے موبائل سے اچھا ہو تو یہ ذرا میری طرف سے موبائل لے لیں اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو ذرا اچھا لگے گا، اس طرح کوئی بھی انداز سے آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس واشنگ مشین، فریج،
اے سی، کرسیاں، میز یہ خاصی وافر مقدار میں ہیں اور مہنگے ہیں، تو اگر یہ ہوں تو کیا ان کی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے زیورات کے، کہ زیور جو ہے سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، پہننے کے لیے ہو، بغیر پہننے کے لیے ہو، اس پر زکوٰۃ آتی ہی آتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارے جو ائمہ کرام ہوتے ہیں بالخصوص گاؤں دیہات میں، وہاں پر نقد رقم لینا دینا ذرا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، تو وہ زکوٰۃ کے مد میں یا عشر کے مد میں چیزیں جو ہے وہ اس امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو یا مسجد کے خادم صاحب کو دیتے پہنچاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ اجرت کے طور پر ان کو دیے جاتا ہو تو اس صورت میں اجرت میں یہ چیزیں قبول نہیں کی جاتی۔ امام صاحب کو معاوضہ مل جائے گا، لیکن ہم لوگوں کا نہ عشر ادا ہوگا، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اور نہ ہی کچھ اور ادا ہوگا۔ اس وجہ سے ان کا معاوضہ الگ سے طے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو پھر ان اموال میں سے ان کا تعامل کیا جا سکتا ہے، لیکن کلیئرلی ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ میرا معاوضہ نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ آپ معاوضہ نہیں دے رہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جس وقت آپ دے رہے ہوں اس وقت وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بس اوقات ہمارے گھر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ مستقل اور کچھ جزوی طور پر، جیسے بعض لوگ ہیں مالی وغیرہ، تو وہ کسی کسی دن آتے ہیں، کچھ وقت کام کرتے ہیں، یا بعض دفعہ گھروں میں ہم نے جس دن زیادہ کام ہو، کپڑے شپڑے دھونے دلانے ہوں، تو کوئی خاتون آتی ہے جو تعاون کر جاتی ہے، اور کبھی کبھار وہ مستقل ملازم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہے یا گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے۔ یہاں ماسی ہم خالہ کو کہتے ہیں، کراچی میں ماسی اسی کام کرنے والی کو کہا جاتا تھا۔ وہاں اگر کوئی کسی کو ماسی کہہ دے تو وہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے، بڑا غصہ اور گالی۔ ادھر جو ہے وہ میری ماسی ہے۔ تو وہ جو گھر کی اندر اگر کام کرنے والی خواتین خادمائیں ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو نمبر 2 کہ جو ہم دے رہے ہوں یہ معاوضہ نہ ہو، یہ حسن سلوک ہو، جب ہم کبھی دے دیں تو دے دیں، ان کو کوئی اس پر یہ نہ ہو کہ بھائی یہ مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں کام کرتی ہوں، نہیں۔ اسی طرح اگر چوکی دار ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہے، ساری صورتوں میں اس کو زکوٰۃ کے مد میں معاوضے کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، تنخواہ اور معاوضہ الگ سے طے ہو، وہ برابر ملتا رہے، پھر اگر وہ مستحق زکوٰۃ اور ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو دے سکتے ہیں، معاوضے میں دیں گے تو پھر وہ ادا نہیں ہوگا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے قصاب جس سے ہم قربانی کے جانور ذبح کرواتے ہیں، تو اگر اس سے 4,000 روپے طے ہوتا ہے تو پورا 4,000 ہم دے دیں، پھر اس کے بعد اگر جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ گوشت تھوڑا اپنے بچوں کے لیے لیتے جاؤ تو ٹھیک، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے 3,500 بھی ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ آپ تھوڑا بہت جو تعاون کر دیں گے، اب آخر میں وہ کیا کرتا ہے کہ کافی سارا گوشت جو ہے وہ اس میں گردے بھی، پھیپھڑے بھی، گوشت بھی، وہ ماشاءاللہ ایک بوری سی بنا کے رکھ لیتا ہے، اور ہم سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے یار، اس بیچارے نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو اگر کوئی نہ دے رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیوں؟ تو وہ اس صورت میں ہم قربانی ضائع کر دیتے ہیں، گویا ہم گوشت بیچ دیتے ہیں، بجائے نقد پیسے دینے کے گوشت ادا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی اور اس معاملے میں بھی ہم اپنا ثواب اور قربانی ضائع کر لیں گے، اس کے اندر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو چلیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ یہ کچھ آپ کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے یہ خلاصہ ہوتا ہے بہت سارے مسائل کا، تو آپ حضرات ذرا توجہ سے سنا بھی کریں، یاد بھی رکھا کریں، اور آگے ان چیزوں کو نشر بھی کیا کریں، بتایا پہنچایا بھی کریں۔ تو کل انشاءاللہ اسی موضوع پر جو آپ حضرات کے سوال جواب ہوں گے ہم بات کر لیں گے۔ ابھی 4 منٹ باقی ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ میں سر فرق بتا دیں۔ اونچی آواز سے بیٹا، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر میں نے کہا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کے اندر فرق بتا دیں۔ نہیں صدقہ سمجھ، اور زکوٰۃ، صدقہ اور زکوٰۃ کے اندر فرق بتا دیں۔ کیا آپ نے سوال صدقہ اور کیا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر فرق، صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق بتا دوں میں، یہ سوال ہے آپ کا؟
جی جی چلے سر. پہلے ایک دن یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جو مال جمع ہو جاتا ہے اور ہماری ضروریات سے زائد مال و دولت ہوتا ہے، اس کی بنا پر ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور اس کی جو ہے سال کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم کوئی افطاری کرواتے ہیں، کسی فقیر کو تھوڑا بہت خیرات دے دیتے ہیں، یا دکھ سکھ بیماری ہو گئی وہ ہم مسجد میں یا کسی جگہ مدرسے میں یا راہ خدا میں خرچ کراتے ہیں، یعنی جو ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم نہیں، لیکن ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، غریبوں کا تعاون کرنے کے لیے جو مال و دولت بغیر کسی حساب کے، پیمانے کے اور مقدار کے خرچ کرتے ہوتے ہیں، یہ صدقہ کہلاتا ہے، خیرات کہلاتا ہے۔ اس کی شرائط جو ہے وہ پھر اس زکوٰۃ کی شرائط والی نہیں ہے۔ اور سوال؟ سر ایک اور کویسچن تھا، وہ تھوڑا سا نا ارریلیونٹ ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ اگر انسان کبھی کوئی جو ہے نیکی والا کام کر لے، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھوڑا خیال آ جائے کہ اس نے فلاں کام کیا ہے، سوری، تو ان کا یہ سوال ہے کہ اگر اپنے ہی دل میں خوشی آ رہی ہو کہ میں نے بڑا اچھا نیکی کا کام کیا ہے تو کیا یہ برا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کے فضل سے، آپ کا دیا ہوا آپ کے راستے میں دیا ہے، یا اللہ اسے قبول فرما اور مجھے اور بھی توفیق عطا فرما، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عام طور پر جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک راحت، خوشی، فرحت آتی ہے، اس پر بس الحمدللہ کہنا چاہیے۔ احسان جتلانا اور اترانا یہ دو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ گناہ ہیں۔ چلیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔